شهر جمادى الأولى 16 مارچ بروز یکشنبه قرية اسٹیشن حسب دستور پہلے میں میرا ڈرائنگ روم سے شروع ہو رہا ہے. میں آن لائن ہوں. آپ لوگ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. فضل العلم والعلماء صفحہ 9 پر حضرت مولانا نقی علی خان صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا اور وارد ہوا کہ جب پروردگار قیامت کے دن اپنی کرسی پر واسطے فیصلے بندوں کے بیٹھے گا. اس کی وضاحت فرما دیں کہ بعد بند مذہب اس عبارت پر عقیدہ تجسیم کا الزام لگاتے ہیں. فضل العلم و علماء صفحہ 9 پر حضرت مولانا نقی علی خان صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا اور وارد ہوا کہ جب پروردگار قیامت کے دن اپنی کرسی پر واسطے فیصلے بندوں کے بیٹھے گا. اس کی وضاحت فرما دیں کہ بد مذہب اس عبارت پر عقیدہ تجسیم کا الزام لگاتے ہیں. فضل العلم والعلماء یہ عبارت سائنس میں نہیں ہے. کتاب منگا کر کے دیکھ کر ہی کچھ کہہ سکتا ہوں. عقیدہ تمثیل کا الزام لگانا غلط ہے، اس لیے کہ عبارت سے صاف کی معلوم ہوتا ہے اللہ نے یہ کسی روایت کا مضمون ادا کیا ہے. ہر روایات میں اس قسم کے مضامین ہیں یہ اپنے ظاہر پر نہیں ہے. حضرت سے کافی عرصہ پہلے میت کو غسل دینے سے متعلق سوال ہوا کہ میت کے پیر قبلے کی سمت کرنا کیسا. حضرت نے فرمایا کہ اس طور پر لٹانا چاہیے کہ اس کا منہ قبلے یا آسمان کی طرف ہو اور قبلے کی طرف نہیں لٹانا چاہیے. فتاوی رضویہ شریف کتاب الجنائز میں ہے. کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ میت کو نہلانے کے لیے جو تختے پر لٹائیں تو شرقاً غرباً لٹائیں کہ پاؤں قبلے کو ہوں یا جنوباً شمالاً کہ دہنی کروٹ قبلے کو ہو. بینو تجرو. الجواب سب طرح درست ہے. مذہب اصح میں اس باب میں کوئی تعین و قید نہیں. جو صورت میسر ہو اس پر عمل کریں. ہندیہ میں زہریہ سے منقول ہے. ہمارے بعض علماء کے نزدیک لٹانے کی صورت یہ ہے کہ طول میں لٹانا جائے، جیسے بیماری کی حالت میں
جب اشارے سے نماز پڑھنا چاہے تو یہی صورت ہے، اور بعض حضرات نے عرض میں لٹانا پسند کیا ہے جیسے قبر میں لٹایا جاتا ہے، اور ایسا یہ ہے کہ جیسے میسر ہو لٹایا جائے، اس طرح بحر الرائق و در مختار وغیرہ میں ہے، واللہ تعالی عالم۔ مسئلہ واضح ہو گیا۔ حضور اعظم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب صورت بچوں کا جواب ہو جائے، میرا کوئی قول ہے عرض کا قول ہے، روک پوز کرو۔ حضرت ہمارے شہر میں عام یہی ہے کہ میت کے پیر قبلے کی جانب ہوتے ہیں، حضرت رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ سوال کا جواب پہلے گزر چکا۔ کچھ لوگوں کا گروہ جنہیں عوام آپ کا مرید اور معتقد جانتے ہیں اور وہ خود بھی آپ سے وابستگی کا برملا اظہار کرتے ہیں، وہ اس بات کا زور و شور سے پرچار کر رہے ہیں کہ جب بد مذہبوں نے خود کو مسلک اہل سنت کہنا شروع کر دیا تو امتیاز کے لیے مسلک اعلی حضرت کہنا پڑا، اور جبکہ بریلی شریف اور اعلی حضرت سے اختلاف کرنے والے و دیگر صلح کلی بھی مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، اس لیے آج کی تاریخ میں دین حق کی پہچان مسلک اعلی حضرت نہیں رہا، اور اب صرف مسلک تاج الشریعہ ہی کا نعرہ لگانا چاہیے۔ حضرت اس معاملے پر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا گروہ جنہیں عوام آپ کا مرید اور معتقد جانتے ہیں اور وہ خود بھی آپ سے وابستگی کا برملا اظہار کرتے ہیں، وہ اس بات کا زور و شور سے پرچار کر رہے ہیں کہ جب بد مذہبوں نے خود کو مسلک اعلی حضرت کہنا شروع کر دیا تو امتیاز کے لیے مسلک اعلی حضرت کہنا پڑا، اور اب جبکہ بریلی شریف اور اعلی حضرت سے اختلاف کرنے والے و دیگر صلح کلی بھی مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، اس لیے آج کی تاریخ میں دین حق کی پہچان مسلک اعلی حضرت نہیں رہا، اور اب صرف مسلک تاج الشریعہ ہی کا نعرہ لگنا چاہیے۔ حضرت اس معاملے پر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میں اس قسم کے اعلان سے بری اور بیزار ہوں۔ مسلک اعلی حضرت مسلک اہل سنت والجماعت کی صحیح پہچان ہے، اور آج بھی مسلک اعلی حضرت جب کہا جاتا ہے تو صلح کلی دیوبندی وہابی رافضی سب سے ممتاز ایک پہچان ابھرتی ہے جس کا نام مسلک اعلی حضرت ہے، اور یہی سچی تعبیر مسلک اہل سنت کی ہے۔ حضور، میں تقریباً 2 ماہ سے 2 سوالوں کی وجہ سے پریشان ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں۔ سوال نمبر 1، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ شریف جلد 30 صفحہ 680 پر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اپنی ذات کریم سے پیدا کیا، یعنی عین ذات کی تجلی بلا واسطہ ہمارے حضور ہیں۔ عرض یہ ہے کہ اللہ لامتناہی کی صفت تجلی بھی تو لامتناہی ہے، اور وہ بھی قدیم مستقل بالذات ہے، تو کیا شرک لازم نہ آئے گا؟
نمبر 2 ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ 4 میں فرمایا موت اور حیات دونوں وجودی ہیں، تو موت اور حیات کا آپس میں اور روح، نفس اور ہوا ان سب کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ شریف جلد 30 صفحہ 680 پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اپنی ذات کریم سے پیدا کیا، یعنی عین ذات کی تجلی بلا واسطہ ہمارے حضور ہیں۔ عرض یہ ہے کہ اللہ لامتناہی کی صفت تجلی بھی تو لامتناہی ہے اور وہ بھی قدیم مستقل بالذات ہے، تو کیا شرک لازم نہ آئے گا؟ شرک لازم نہیں آتا ہے۔ صفت تجلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت یہ سب قدیم ہے، مبتدئ التغیر ہے، تو کسی منتقل نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ کی صفت حضور میں منتقل ہوئی۔ شرک لازم آنے کا خیال جو سائر کو ہوا اس وجہ سے ہے کہ اس نے یہ سمجھا کہ اللہ کی صفت معاذ اللہ حضور میں منتقل ہوئی، یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے نور سے بلا واسطہ پیدا کیا۔ اور یہ مفہوم حدیث کریمہ سے مستفاد ہے کہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نور الہی کا مظہر اور اس کی ذات کی ایک تجلی ہے۔ اس طرح سارا عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا مظہر ہے۔ یہ شرک کا سوال کیسے ہوتا ہے؟ دوسری بات کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ 4 میں فرمایا موت اور حیات دونوں وجودی ہیں، تو موت اور حیات کا آپس میں اور روح، نفس اور ہوا ان سب کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ حضرت نے جو فرمایا کہ موت و حیات دونوں وجودی ہیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے مجھے شاید کو سمجھ نہ آئی؟ موت و حیات کے وجودی ہونے سے یا روح و نفس و ہوا کے وجودی ہونے سے یہ کیا ضروری ہے کہ اس میں کوئی تعلق بھی ہو؟ موت و حیات آپس میں متمائل ہیں،
مرد اپنے نام کے ساتھ رضوی لکھتے ہیں، خواتین کیا لکھیں؟ رضویہ. Can we eat rice, chawal pulao, with all 5 fingers? Sometimes it is hard to eat rice with the help of 3 fingers, and it becomes time consuming. Can we eat rice, chawal? Can we eat rice, chawal pulao with all 5 fingers? All? 5 fingers. Sometimes it is hard to eat rice with the help of 3 fingers, and it becomes time consuming. What ambition to this you can eat? In our city, LAD, Islamic scholar, is preaching Islamic theology among huge gathering of Islamic women. But she looked as a male. Her voice resembles a male. Her height, musculature, energy, everything resemble to a male. But she claims herself a female. She is unmarried and refused to marry on the pretext she has some reproductive failure problem. What should we do? Shall we allow our household female to join her or keep them away from such individuals? In our city, a lady Islamic scholar is preaching Islamic theology among huge gathering of Islamic women, but she looked as a male. As a male. Her voice resembles a male. Her voice? Resembles a male. Her voice کیا ہے؟ उसकी आवाज. Voice کون ہے voice? Voice. Voice. Her height. Her height. Musculature. Musculature उसकी muscles वगैरह. Energy. Everything resemble to a male. But she claims herself a female. But she claims herself a female. She is unmarried and refused to marry on the pretext. Refused to marry on the pretext. Under? She is unmarried and refused to marry on the pretext. Pretext. منع کرتی ہے مطلقاً ایسی کچھ ہوگا. She has some reproductive failure problem. Reproductive? Failure problem. What should we do? Shall we allow our household female to join her or keep them away from such individuals? Question is not clear. It should be elaborate more. میں ایک ملٹی میڈیا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے 3G گرافکس وغیرہ کا کورس کر رہا ہوں. اگر اس میں جاندار یا کارٹونز کی تصویروں پر کام نہ کیا جائے تو اس کے سیکھنے کی اجازت ہے؟ کس صورت میں اجازت ہے؟ زید کو بارش ہونے کی وجہ سے ایک جگہ پہنچنے میں تاخیر ہوئی تو زید نے وہاں بولا کہ اوپر والے کی غلطی ہے. یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا یہ جملہ کہنا سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ اوپر والا بولنا جائز نہیں ہے. یہ خلاف شرع بات ہے، خلاف عقیدہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی جہاز سے اوپر نیچے ہونے سے پاک ہے. ہر یہ کہا غلطی ہے، یہ ساری کفر ہے. توبہ
अजहरी रख अजहरी कर अजहरियों में उठा। पीरो मुर्शिद अजहरी अख्तर रजा के वास्ते क्या आपके मुरीदों को ये दुआ शजरा शरीफ में पढ़ने की इजाजत है? वही पढ़ें, कादरी रख कादरियों में उठा। हासिदीन ने यह फितना शुरू किया है कि आला हजरत और बरेली शरीफ से पहले सरकार आले रसूल और महरा मुताहरा का कोई न जानता था। हजरत इस फितने का रद्द फरमा के सद्दे बाब फरमाए, जज़ाकल्लाह खैर। हासिदीन ने यह फितना शुरू किया है कि आला हजरत और बरेली शरीफ से पहले सरकार आले रसूल और महरा मुताहरा को कोई न जानता था। जो ये कहता है वो ना आला हजरत का है। हज़रत रसूल रहमतुल्लाह तआला अलैह गुज़ारा सीधा बुजुर्ग थे और उनकी शान में इस किस्म की बात कहना बहुत खिलाफ बात है। हजरत का वो शख्स नहीं हो सकता जो आदत की पीर की शान में ऐसी गुस्ताखी करे। वही रखा करो। आजकल नालाने पाक, गुम्बद खिजरा, गुम्बद रजा एंड ताजु शरिया वाले मेटल एंड नॉन मेटल के बने हुए नक्श मार्केट में मिल रहे हैं, जो कि सीने पर पिन के जरिए लगाया जाता है। क्या उसको लगाकर नमाज होगी या नहीं? ये तेरे और है। सीने पर इसको लगाना नहीं चाहिए। मस्तूर है, जारी नहीं, नुमाया है जिन्नत के लिए। तो ये महल लग रहा है। जुमा के खुतबे के वक्त जो असा हाथ से पकड़ा जाता है, क्या वो हर इमाम के लिए जरूरी है या फिर सिर्फ बुजुर्ग इमाम के लिए जरूरी है? जरूरी नहीं है, बल्कि आला हज़रत ने फतह में इसको जैसे मुझे याद आता है लिखा है। अलबत्ता खतीब अगर बूढ़ा हो क्या आसान देख कर खड़े होने की उसको तो उसके हक में कोई कराहत नहीं। ट्रांसप्लांट सर के ताल में और दीगर हिस्से में जहां बाल ना हो वहां ऑपरेशन करके बाल डालना जायज है? क्या इसमें वुजू और मसा हो जाएगा? वो बाल होते हैं जहां गंजे लोग होते हैं, उनके बाल यहाँ कहीं का बाल लेके और फिर उनको वहां पे खेती कर देते हैं सर में, फिर वो उगने लगते हैं। अगर
اسی شخص کے ہے. اور ان کو اس نے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا. اس میں حرج نہیں معلوم ہوتا. اعلیٰ حضرت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب کے پیر و مرشد کون تھے؟ سرکار غوث پاک نے اپنی جوانی کے ایام کہاں گزارے؟ اس وقت کچھ نظر نہیں ہے. غالباً غوث اعظم رضی اللہ تعالی اپنے بچپن ہی میں اپنے وطن معروف سے چل کر پردہ شریف آئے اور مدرسہ نظامیہ میں آپ نے تعلیم حاصل کی. سرکار اعلیٰ حضرت نے کتنی کتابیں تحریر فرمائیں اور کتنی منظر عام پر آ چکی ہیں؟ 1000 سے زیادہ. کتابوں کی تعداد ہے ہر منظر عام پر بے شمار رسائل آ چکے ہیں. نکاح میں 2 گواہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں لیکن ایک کی داڑھی نہیں ہے، کیا اس کی گواہی قابل قبول ہوگی اور نکاح ہوا یا نہیں؟ کیا نکاح میں 2 گواہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں لیکن ایک کی داڑھی نہیں ہے، کیا اس کی گواہی قابل قبول ہوگی اور نکاح ہوا یا نہیں؟ نکاح ہو گیا، البتہ قاضی کے یہاں ادائے شہادت کے لیے یہ ضروری ہے کہ گواہ عادل متقی پرہیزگار ہو، فاسق مورد اس کی داڑھی نہ ہوئی. لائق شہادت نہیں ہے، اس کی گواہی قبول کرنا جائز نہیں. البتہ قاضی اگر سمجھے اپنی رائے سے گواہی صحیح دے رہا ہے تو قبول کر سکتا ہے اگرچہ گناہگار ہوگا. نکاح میں 2 گواہ ولیمہ نکاح کے بعد پہلے اور دوسرے دن کرنا سنت ہے اور اگر کسی وجہ سے نہ کر سکے تو کیا گناہگار ہوگا؟ نہیں، گناہگار نہیں ہوگا. ولیمہ کے لیے کیا شب زفاف ضروری ہے؟ شرع ضروری نہیں. اولیاء کرام کی
حیات جسمانی و روحانی اور ان کے تصرف کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ اولیاء کرام اللہ تبارک تعالیٰ علیہ مجمعین بعد وفات زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی برزخی ہے اور اللہ نے ان کو تصرف کی طاقت دی ہے۔ کیا نامولود بچے کو مرید کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا اعلیٰ حضرت نامولود بچوں کو مرید نہ فرمایا کرتے تھے؟ مرید کیا جا سکتا ہے، اعلیٰ حضرت بارے مجھے معلوم نہیں۔ زید کے صالح صاحب برادر اللہ اہل حدیث جماعت سے ہے، انہوں نے ایک ویڈیو سب کو بھیجی، اس میں یہ بتایا گیا کہ معاذ اللہ حضور کے والد اور والدہ محترم نان مسلم تھے، اور دوسری ویڈیو میں یہ ہے کہ درگاہوں پر جانے اور ماننے والے سب ہندو ہیں۔ جب زید نے آبجیکشن اٹھایا کہ ایسی ویڈیو نہ بھیجے تو زید کی ماں نے زید کو کہا کہ تم نے ماں کا دل دکھایا اور زید کو معافی مانگنے کے لیے مجبور کیا۔ اس سے نمبر 1 زید کے صالح صاحب پہ کیا حکم جاری ہوتا ہے، 2 زید کی ماں پہ کیا حکم ہوتا ہے، نمبر 3 اور زید پہ کیا حکم ہوتا ہے؟ زید پر کوئی الزام نہیں ہے، زید کی ماں کا یہ کہنا غلط پر بھیجا ہے، اور زید کا سالہ گستاخ شخص وہابی ہے جس نے حبیبین کریمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے بارے میں یہ کہا جمہور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے آباء و امہات آدم و حوا سے لے کر کے عبداللہ اور عامر تک سب کے سب موحد تھے، ان میں کوئی دوزخی مشرک یا نبی نہیں تھا۔ درگاہ پر جانے والوں کو ہندو کہنا سخت جرات ہے۔ اور خلاف اسلام ہے۔ حضور ایک کلام ہے جو بہت دفعہ میں نے سنی مسجد میں سنا، اس کے پہلے شعر کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ اور کچھ دن پہلے میں نے دیکھا یہ کلام ایک دیوبندی ملا بھی پڑھ رہا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا سنی اس کلام کو پڑھ سکتے ہیں؟ اس سے نفی نفسی کوئی حل نہیں ہے، پڑھ سکتے۔ اہل سنت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہیں، ان سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا۔ حضور کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ کوئی روایت بیان فرما کر اس عقیدے پر ہمیں مضبوط فرمائے۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت مسلمہ ہے، اور قرآن کریم میں جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا
علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اٹھوں میں بیٹھ کہ میری ضروریت سے بھی میری سے بچہ نواز اللہ نے فرمایا لا ینال الظالمین میری محبت ظالموں کو کافروں کو نہیں پہنچتی. یہ اس بات میں صاف نظر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کو فاسقوں کو گناہگاروں کو منصب نبوت عطا نہیں فرماتا. میرے چاچا اپنے کافر دوستوں کے ساتھ اپنی فل فیملی کو کافروں کی عبادت گاہ لے گئے اور جیسا ان کافروں نے کہا ویسا ہی انہوں نے کیا اور ان کی فیملی نے کیا. میری چاچی نے یہ عقیدہ رکھا کہ وہ ہماری سب مشکل دور کر دیں گے. میرے چاچا کی فیملی اپنے من وداؤٹ پریشر گئے. حضور اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ہم گھر والے ان کی عزت کر سکتے ہیں؟ معاذ اللہ کر ان لوگوں نے کافروں کے ساتھ اس حد تک دوستی بڑھائی کہ ان کی کفر یا رسوم میں شرکت کی اور رسوم ادا کی اور انہیں اپنی مشکل دور کرنے والا سمجھتے جانتے ہیں. تو وہ لوگ انہیں کی طرح سے کافر ہیں. ان کا توبہ تجدید ایمان لازم ہے. جب تک توبہ تجدید ایمان کر کے داخل اسلام نہ ہو اس سے تعلقات جائز نہیں ہے. دے رہا ہوں آپ کو بھی دے رہا ہوں. ارے مجھے مت دو یار. لیجیے. کرتے ہو. میں جہاں جاب کرتا ہوں وہاں نماز کے لیے بریک نہیں ملتی. اسی وجہ سے مجھے نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے. گھر چاہتے آتے 9 بج جاتے ہیں. تو میں کس طرح سے نماز ادا کروں پورے دن کی؟ میں جہاں جاب کرتا ہوں وہاں نماز کے لیے بریک نہیں ملتی. اسی وجہ سے مجھے نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے. گھر جاتے آتے 9 بج جاتے ہیں. تو میں کس طرح سے نماز ادا کروں پورے دن کی؟ ایسی نوکری جائز نہیں ہے. کزنز کا آپس میں پردے میں رہ کر بات چیت کرنا کیسا؟ اور ٹیلی فون یا SMS وغیرہ کے لیے کیا حکم ہے؟ کزنز کا آپس میں پردے میں رہ کر بات چیت کرنا کیسا؟ اور ٹیلی فون یا SMS وغیرہ کے لیے کیا حکم ہے؟ ضروری بات کر سکتے ہیں. یہ دعا مانگنا کیسا کہ اللہ تو ہم سے وہ کام کروا جس سے آپ اور آپ کا حبیب راضی ہوں اور اللہ
وہ کام نہ لے جس سے آپ اور آپ کا حبیب ناراض ہوں۔ پہلا جملہ دعا کا بہت صحیح ہے، دوسرا جملہ بھی مگر دوسرے جملے میں اس کو یہ کہنا چاہیے کہ بس یہ ایسا کام نہ ہو نفس کی وجہ سے جو تیری ناراضگی کی تیرے امیر کی ناراضگی کا سبب ہے۔ درج ذیل جملے قول کفر ہیں یا ان میں سے کسی کا استثناء ہے؟ ایک، میں کرسچن ہوں، میں کرسچن ہوں، کرسچن، ہاں، میں قادیانی ہوں۔ تین، میں دیوبندی ہوں۔ اور اسی طرح جو کوئی اپنے آپ کو کسی بھی باطل مرتد فرقوں میں شمار کرے اس کا حکم وہی ہے جو ان فرقوں کا ہے یا ان میں سے کسی کو استثناء حاصل ہوگا؟ بھی آپ نے اقرار سے پکڑا جاتا ہے، جس نے کہا کہ میں کرسچن ہوں معاذ اللہ، یا کہا قادیانی ہوں، یا کہا دیوبندی ہوں، تو جو اس نے کہا اس کو وہی مانا جائے گا۔ یہاں پر دو کمپنیز ہیں جس میں کام کرنے والے اکثر پاکستانی اور انڈین ہیں جو گوشت ذبح کرتے ہیں اور باقی پروسیسنگ کرتے ہیں، تو کیا ہم اس کمپنی سے آیا ہوا پیکڈ گوشت دکان سے خرید کر اس گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اور کیا اس میں اس کے سپلائرز اور ڈرائیورز اور دکاندار سب کا سنی ہونا ضروری ہے؟ اگر سب کے بارے میں صحیح العقیدہ سنی ہونے کے بارے میں علم نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ یہاں پر دو کمپنیز ہیں جس میں کام کرنے والے اکثر پاکستانی اور انڈین ہیں جو گوشت ذبح کرتے ہیں اور باقی پروسیسنگ کرتے ہیں۔ پروسیسنگ، تو کیا ہم اس کمپنی سے آیا ہوا پیک گوشت لے دکان سے خرید کر اور اس گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اور کیا اس میں اس کے سپلائرز اور ڈرائیورز اور دکاندار سب کا سنی ہونا ضروری ہے؟ اگر سب کے بارے میں صحیح العقیدہ سنی ہونے کے بارے میں علم نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر ذبح ہونے کے بعد سے لے کر کے دکانوں پر گوشت پہنچنے تک کے مرحلوں میں وہ گوشت سنی سے ہوئی گیا، یہ بعد میں سوپ ہے کی نگرانی میں رہا، اس نے اپنی نگرانی میں دبا دیا، لوٹ کرایا، پھر سنی کی نگرانی میں انلوڈ ہوا، پھر سنی ہی نے وہاں پر دکان پر اس کو بیچا یا اس کی نگرانی میں گوشت بیچا گیا تو گوشت حلال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیخین کے داماد یا صاحبین کا سسر کہنے والے پر کیا حکم ہے اور اس کی امامت میں نماز جائز ہے؟ یہ مسئلہ پہلے ہی پوچھا جا چکا ہے،
حفظ اللہ تبارک و تعالی کا یہ رشتہ شیخ سے ہے اور وہ رشتہ ہے. اگر بیان واقعی اگر کسی نے کہا تو ایک تھپڑ نہیں کھایا اس پر کوئی الزام نہیں. وہ مسلمان ہے اور اس کے لیے پچھلی بات جائز ہے جبکہ کوئی اور وجہ ماننے نہ ہو. زید گھر کے معاملات اور بیوی سے پریشان تھا اور غصے میں اس نے اکیلے میں کہا کہ نہیں چاہیے مجھے یہ ان کا رشتہ. تو کیا اس کے یہ کہنے سے میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے گا؟ زید کے لیے کیا حکم ہے؟ طلاق نہیں ہوئی. عورت نعت پڑھ سکتی ہے اور اگر مرد اس کی آواز سنتے ہوں تو کیا حکم ہے؟ نعت پڑھ سکتی ہے بشرطے کہ غیر مرد اس کی آواز نہ سنے. کتنا ہو گیا؟ کتنا ہو گیا؟ 50. امر اللہ جنیجہ، سید زینب بی، بشیرہ خانم، شیخ شاہین، محمد صفوان، شیخ عظیمہ، شیخ سرتاج، شیخ غوث العظم، شیخ صدام، شیخ منور، مغل خواجہ رسول، شیخ حبیبہ مرید ہونا ہے. ابھی اور بھی ہیں: شیخ شہناز، شیخ مسکان، شیخ علی، شیخ رخسانہ، احمد رضا سن آف توصیف احمد، سیدہ ریحانہ پروین، سید ذاکر حسینی، سید شاکر حسینی، سید فتیمون، شیخ عبد المناف، شیخ صالحہ، شیخ اعظم، شیخ اسلم، شیخ غوثیہ، محمد ذیشان مرزا، محمد حسن رضا جے پوری، محمد علی جے پوری، نور فاطمہ جے پوری، نور مریم جے پوری، شاہینہ بانو جے پوری، وائف آف محمد ذاکر جے پوری، محمد حسان رضا سن آف محمد لائق جے پوری، فاطمہ کوثر ڈاٹر آف محمد لائق جے پوری، نجم الدین ابن عبد الرزاق، محمد عبد الرحمن، حنا احمد اعظمی، محمودہ بی، محمد فرحان، محسن، سلیمان، محمد گلزار، مزمل پلہ USA، ممتاز بیگم، محمد فیضان، امرینا ڈاٹر آف یاسین چینی، اور تجدید بیعت کے لیے عبداللہ حسن. یہ سب قبول کیا ان کو دوبارہ داخل سے چلے آیا. یہ طالب ہونے کے لیے ہیں: سائمہ پروین ڈاکٹر آف عبد الغفور، صفورہ پروین، سید بابا تاج الدین حسینی، سید فرید الدین حسینی، سیدہ بی بی حاجرہ، سید نظام الدین حسینی، جہانگیر شہزاد، محمد ریاض سن آف عبد الرزاق پوچی. یہ اجازت چاہتے ہیں: حضور، میرا نام سرفراز ہے اور میں ناگپور سے ہوں اور میں نے عالم کا کورس کیا ہے اور آپ کا ہی مرید ہوں. حضور سے التماس ہے کہ مجھے تعویذات لکھنے اور عملیات کرنے کی اجازت عطا فرمائے اور کوئی عمل بھی عطا فرمائے جس سے مشکلات آسان ہو سکیں. اجازت ہے مجموعہ احمد اللہ شریف کے.
شمع شبستانی رضا کی اجازت نہیں دیتے ہیں، مجموعہ ہمارا کی اجازت ہے. جواہر خمسہ اور دعا حزب البحر، قصیدہ غوثیہ، ختم قادریہ کی اجازت کا طالب ہوں. سید موہی. یاد دیا. بشائر الخیرات پڑھنے کی، دلائل الخراشد پڑھنے کی، بشائر الخیرات پڑھنے کی اجازت. الیاس ملک. یاد ہے. وظیفہ اور ایڈوائز. والد کا نام صابر انصاری، والدہ کا نام زاہدہ فاطمہ، لڑکی کا نام عطا فرما دیجئے. عفیفہ. حضرت میں ڈیری پروڈکٹ جیسے ملک، دہی، چاس، گھی ایٹسٹرا کا بزنس کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ دکان کا نام کیا رکھوں؟ اللہ برکت. میں فقہ اور اصول فقہ میں بہت کمزور ہوں، مسئلے اور اصول قواعد یاد نہیں رہتے، میرے لیے خصوصی دعا فرما دیں اور وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں. عبداللہ حسن اختر القادری. اللہ علم نافع فرما، ہماری صاحب کی فتح رب نیند میں پڑے. میرا نام محمد اسلم رضوی ہے اور میری وائف کا نام انیسہ بیگم ہے. آپ کی دعا سے میرے 18 سال بعد بیٹا ہوا ہے، اب مجھے اس کا نام رکھنا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ کوئی اچھا نام بتائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اسلم رضوی. سالم. ایک نامعروض لڑکے کے لیے ایک نام عطا کر دیں. محمد اکرم. میں سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہوں مگر نہیں چھوڑ پاتا، آپ دعا فرمائیں اور کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں. خدا کرے چھوٹ جائے. How do I get rid of evil eye? Please advise. How do I get rid of evil eye? ہاں، get rid of شیطان کی آنکھ کیسے بچوں؟ اور تو کچھ بڑھ. پیر و مرشد کی خواب میں زیارت کے لیے کوئی وظیفہ تعلیم فرمائیں اور دعا فرمائیں کہ آپ کی جلد زیارت ہو. دوشی پڑے قطع سے. مرید رشید اعلیٰ حضرت سید ایوب علی رضوی رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادی فاطمی بیگم علیل ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کی گزارش. اعلیٰ تعالیٰ شفا فرمائے. ذہنی اور باطنی پریشانیوں سے سکون مل جائے. گرانڈ فادر کی صحت کے لیے آپ کی دعا سے شادی ہو گئی، اب نیک اولاد کے لیے دعا فرما دیں. بیٹی کی صحت، ریلیف فرام بیک اینڈ فوٹ پین، پریشانی دور ہو اور اولاد کی نعمت حاصل ہو. جنات کے اثر سے نجات مل جائے. اولاد نرینہ صحت، آنٹی کی صحت کے لیے کاروبار میں کامیابی اور خیر و برکت. ٹو ہیو کانفیڈینس ان اسپیکنگ اینڈ اسپریڈنگ دین ورک. نیک تمنائیں پوری ہو جائیں. فادرز ہیلتھ. ان تمام تمناؤں اور دعا کے لیے عرض کرتے ہیں جناب علی رضا ابرار خان رضوی، مصباح، محمد اکرم، احمد رضا، شبیر خاکو، فاطمہ ناگوری، مشاہرہ قریشی، رمیز دال گلزار قریشی، سید خضر اختری، محترم محسنہ رضوی باسنی، حاجی فخر الدین، محمد میمن، مریم کھناڈا، محمد غوث رضوی، حفصہ محمد، جنید یاسین، محمد عمر، چھوٹی مریم، بڑی مریم، حمزہ، سمیر محرم، تنویر، روبینہ، ندیم، جوگیشوری. سب کی بات پوری کرے. ہم لوگوں کے لیے بھی دعا کر دی، سب کے لیے.